نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ جو اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرضوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، جن کے اوپر بڑی رقم کا قرضہ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ قرضہ کیسے ادا ہوگا، اس کی صورت کیسے نکلے گی۔ قرضے کی ادائیگی کی تاریخ قریب ہے، رقم زیادہ ہے اور رقم ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں، تو یہ وظیفہ، یہ اعمال خاص کر ان لوگوں کے لیے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی روزی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں اور آپ کے دیگر معاملات میں بھی آسانی، فراوانی اور برکت پیدا ہوگی۔ تو ناظرین، یہ 3 کام ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا قرضہ بھی ادا ہوگا، اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے بعد، یہ اعمال کرنے کے بعد ضرور نصیب ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ ایک اللہ کے بزرگ نے بتایا تھا، اور یہ اعمال انہوں نے کہا کہ یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا بڑی سے بڑی رقم کا قرضہ ادا ہو جائے، تو انشاءاللہ اگر وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ 3 اعمال کرے گا، تو جتنی بڑی بھی رقم ہو، اللہ غیب سے اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب بنا دے گا۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، جو شخص زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر، اعمال کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوتا، تو ناظرین، اللہ کے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صرف یہ 3 کام وہ بندہ کر کے دیکھ لے، یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا اور حاجت قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، قرضے کی رقم جتنی زیادہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے بندوبست ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میری حاجات ناممکن ہے، میری مشکلات کا حل ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 اعمال کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات تو بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس پر رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بس اتنا کہوں گا کہ اس وظیفے کی، ان اعمال کی قدر کر لینا، یہ اعمال کسی صورت نہ چھوڑنا، تمہاری بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 کام کر کے اللہ کریم سے جو بندہ بھی جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آج کے دن پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ہماری زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات کو اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے لیے آسان کر دیا۔ ناظرین، زندگی اللہ ہی کی امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع ہی نہ ملتا، شاید ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو ناظرین، اللہ نے جب ہم پر اتنا کرم کیا ہے، اور اللہ نے ہمارے بڑے بڑے مسائل کے لیے ہمیں حل بھی ساتھ بتایا ہے، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی زندگیوں کو آسان بنا لیں۔
ناظرین، یہ 3 اعمال کیجئے، پھر ہر طرف سے انشاءاللہ آپ پر پیسے اور رزق کی بارش ہوگی۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص بھی اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ اور ناظرین، سب سے ضروری جو بات ہے کہ آج کے دور میں روپیہ پیسہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے یا پھر ان کے اوپر اپنی ضروریات پوری کرتے کرتے اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے کہ اب انہیں اس سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، یا پھر اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں، مثلا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ تکالیف ہیں، مصائب و آلام ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، بچے بچیوں کے اچھی جگہ رشتے نہیں ہو رہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو دن کے کسی بھی حصے میں جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بہت سارے بھائی بہن جیسا کہ یہ وظیفہ خاص کر قرض سے نجات کے لیے ہے تو اس کی نیت کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی میرے جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل پریشانی ہے، اس چیز کی نیت کر لیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی نیت الگ ہوتی ہے، حاجت الگ ہوتی ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو اور اسی چیز کی نیت کر لو۔ اللہ نصیب کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ مثلا آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیجئے۔ ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، ناظرین، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کروا دیتا ہے، یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے اور آپ بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہیں تو آج یا وہابو پڑھ لیں، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔
ناظرین، یا وہابو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دنوں میں ہی پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد ناظرین، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ ایک قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین، اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے کہ سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی آیت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن پوری توجہ اور پورے دھیان اور پورے خلوص نیت سے پڑھنا ہے، رب کریم پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو وظیفہ اتنا زیادہ پرتاثیر نہیں رہتا۔ تو ناظرین، سورۃ الاخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، آخری کام آپ نے کرنا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر انشاءاللہ اب آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آپ نے یا سلامو یا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، بیٹوں کی اچھی جگہ نوکری ہو جائے، قرض سے خلاصی ہو جائے، اور ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے یہ 2 اسم مبارک یا سلامو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ ناظرین، یا سلامو یا اللہ یوں پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا سلامو یا اللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا سلامو یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جائے گا کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے کیا ہوتا، یہ 3 اعمال میں نے پڑھے ہوتے تو آج میرے حالات بہتر ہوتے۔
ہوتے۔ یہ اسم مبارک آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی رکاوٹیں ہیں، وہ سب بھی انشاءاللہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف سوچتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، تمام کی تمام سازشیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہو جائیں گی۔ 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے کہ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ رب نے آپ کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ضد کر کے اپنے اللہ سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور فراوانی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔